الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم القرآن ومحبتي ومحبة أهل بيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عبادت کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ چودھری صاحب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تقوی کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی الی آخر الآیہ، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ لیکن درود کی بات آئی تو کیا فرمایا ڈاکٹر صاحب؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم درود پڑھو۔ تو عبادت کے لیے بلایا ہر کسی کو، تقوی کے لیے بلایا ہر کسی کو، لیکن درود کے لیے بلایا صرف ایمان والوں کو۔ تو ہم جب بھی حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی آئے تو ہم زور سے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم ضرور پڑھیں۔ محترم سامعین، جمعے کے حوالے سے مختصر وقت کے لیے ہماری حاضری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح سچ بولنے کی، معافی زمین کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی اور سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، محرم کے حوالے سے گزشتہ مجلس میں آپ سے بات کر رہا تھا، اور چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آج 27 تاریخ ہے اور اسلامی جو سال کا آغاز بھی ہے، اور اس نسبت سے بھی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایک سال ہماری زندگی میں کم ہوا ہے۔ ایک سال جو مقررہ جو ہمارا وقت ہے، اس مقررہ وقت میں سے ایک سال ہماری زندگی میں کم ہوا ہے۔ تو ایک سال کے اندر ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں پتہ ہے، جو کوتاہی کمی ہم سے ہوئی ہے، تو اس نسبت سے ہم توبہ استغفار کریں۔ اور اس محرم کے مہینے میں بڑے واقعات پیش آئے، اور ان واقعات میں جو کربلا کا جو واقعہ ہے سب سے بڑی واقعہ ہے، تو اس نسبت سے بھی ہم خوشیاں منائیں یا روئیں۔ ایک تو زندگی میں ایک سال ہمارا کم ہوا ہے، اور دوسرا کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس نسبت سے بھی ہمیں رونا ہے، ہمیں خوشیاں نہیں منانا ہے۔ اور باقی جو میں نے آپ کو کہا تھا، میں خلاصتاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور اسلامی جو ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محرم کا مہینہ اختیار فرمایا، جو سال کے آغاز کے لیے، اور چاند کے نظام کو اختیار فرمایا، اس لیے کہ سورج کا نظام ایک جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں سورج کا نظام ختم ہو جاتا ہے 6 مہینے کے لیے، تو وہاں صرف جو نظام چلتا ہے چاند کا نظام چلتا ہے۔ اور ہمارے حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، اور آپ کا جو دین اسلام ہے اور یہ جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عالمی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے چاند کے نظام کو اختیار فرمایا۔ اور باقی جو میں کربلا اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد آل رسول اور جن کو اہل البیت کہتے ہیں، ان کی محبت میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ آج میں کہوں گا کہ جو کچھ حسب توفیق، محبت میں بھی وقت بھی نہیں ہے، محبت میں جو حسب توفیق میں کچھ عرض کر دوں گا، تاکہ میرا نام آپ کا نام بھی محبین میں آ جائے، حضور آقا کریم کی اولاد کے ساتھ اور ان کی محبین میں ہمارا نام آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین پوچھے تو ہم بتائیں کہ اللہ رب العالمین، ہم تو آپ کے جو آقا کریم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے اور اہل البیت کے ہم نوکر ہیں،
ہم ان کے مراسی میں ہمیں شامل فرما لیں. اور ان کی محبت میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرت زین العابدین امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, بیمار تھے اور کھلی آنکھوں سے نظارہ دیکھ رہے تھے, اس لیے وہ پوری زندگی روتے رہے. اور ان سے پوچھا بھی گیا ہے کہ آپ دنیا آخرت کے بادشاہ کیوں اتنا روتے ہیں, تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جو یعقوب علیہ السلام کو ایک یوسف گم ہوا 40 سال بعد مل بھی گیا, پھر بھی روتے روتے اپنی آنکھوں کا ختم کر دیے تھے, آنکھیں ان کی ختم ہو گئی تھے روتے روتے. اور میرے سامنے میرا پورا گھر ذبح ہوا ہے, کھلی آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا, میں نہ رہوں. تو اس لیے وہ زندگی بھر روتے تھے. اور ان کے بارے میں میں نے اور بھی بہت کچھ ان کی محبت میں عرض کر رہا تھا. تو آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے شان میں یہ کہوں گا کہ جب شمر یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اور یہ جو سارا واقعہ ہوا, پھر وہ خیمے کی طرف بڑھا اور ان کی جو یہ فوجی خیمے کی طرف بڑھے, تو وہاں اللہ رب العالمین کو زین العابدین کی زندگی مقصود تھی, جن سے حضور کی نسل چلنی تھی. تو اس لیے شمر کی تلوار رک گئی وہاں, اور اس نے کہا کہ نوجوان ہے, کم عمر ہے, بیمار ہے, چھوڑ دی. باقی پھر جو آپ کے اولاد, بیٹیاں, خواتین, عورتیں, وہ گھسیٹ کے باہر لائے گی, گھسیٹ کے, جس کا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں, کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. گھسیٹ کے وہ باہر لائی گئی اور ننگے سر بہت کچھ واقعات ہوئے. میں مختصراً جو ذہن میں آئے وہی بات میں آپ کو عرض کر دوں. تو زینب رضی اللہ عنہ جو زین العابدین کی جو بہن ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے جو ایک سر جو ہے نا 2 سال کا جو بچہ ہے حسین زینب کے 2 سال کا بچہ عبداللہ ہے, اس کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. اور یہ واقعہ کیسے ہوا کہ جب یہ کربلا پیش آیا, انہوں نے سب کو شہید کر دیا, اور اخیر پہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ زخم سے چور زمین پہ یوں بیٹھ گئے, زخم سے چور تھے, زمین پہ یوں بیٹھ گئے, اور خیمے سے اپنا جو سب سے جو چھوٹا بیٹا ہے عبداللہ, اس کو بلایا اور اس کو گود میں اٹھایا اور یوں اس کو دیکھ رہے تھے, حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ آج تیرا باپ کتنا بے بس ہے, کتنا بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتا تیرا باپ. تو اتنے میں ایک تیر لگا, انہوں نے کمبختوں نے تیر پھینکا, تو تیر لگا یوں گلے میں اس طرف لگا, اس طرح سے پار ہو گیا, تو یوں گردن ڈھلک گئی, گردن جھک گئی, ایک آہ بھی نہ نکلی عبداللہ کی, جو چھوٹا جو معصوم بچہ ہے اس کی ایک آہ بھی نہ نکلی. آہ نہ کر لبوں کو سی, شاید کیا کہتا ہے اس کو, عبداللہ تو آہ نہ کر لبوں کو سی, حسین تو دیکھ رہا ہے آہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں ہے, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا. دوسرا شاعر ان کو کہتا ستمگر ہنر آزمائے, ستمگر ہنر آزما, ہم سینے پہ تیر کھائے تو ستمگر ہنر آزمائے. اس کے آگے کیا ہے میں بھول گیا, دیکھو کہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, یہ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو یہ واقعہ ہوا. تو یہ سارا واقعہ جو دیکھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے, تو جب وہ باہر آئی تو دیکھا کہ اتنے سارے سر ہیں اور نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں, تو اس وقت ان کی زبان سے چند الفاظ نکلے. وہ الفاظ میں آپ کو کہنا چاہوں گا, ان کے جو چند الفاظ اس وقت نکلے, فی البدی, اسی وقت, اور ایسے زبردست الفاظ نکلے کہ قاتلوں کے بھی آنسو آ گئے. وہاں جو کوفی ہے وہ بھی رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ واہ محمدہ ہذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعضاء بناتك سبايا ذريتك مقتلة تصفي عليها الرياح.
تو اس کا خلاصہ اور یہ ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسین کا حال ذرا آپ تو دیکھ لیں. آج حسین کی بارات نکلی، حسین نے سرخ اپنے قطروں سے بنا ہوا جو سرخ لباس آج حسین نے پہنا ہے، اپنی بوٹیوں سے اس نے گلے کا ہار پہنا ہے. ان ظالموں نے حسین کا کیا حال کر دیا ہے کہ خون میں لت پت ہے، جسم بکھرا ہوا ہے. اور کیا کہتا انہوں نے، وہ آپ کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے جو کہ 10 گھوڑے بلائے، 10 گھڑ سوار بلایا اور ادھر سے دوڑا دیے حسین کے جسم پہ. ضلع گھوڑے دوڑا دیے، بدن کے ٹکڑے ہو کے بگڑ گئے جسم. تو زینب رضی اللہ کیا کہہ رہی ہے، آج حسین کا جسم بگڑا ہوا ہے اور اعضاء ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ ذرا ہے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کمبختوں نے کفن بھی نہیں پہنایا، جنازہ بھی نہیں پڑھایا، دفن کفن کچھ بھی نہیں کیا. جب ان کمبختوں کو پتہ چلا کہ کل بنو اسد کے لوگ آئیں گے اور ان کو دفنائیں گے، تو اس وقت کمبختوں نے بغیر جنازہ پڑے، بغیر دفن کے، بغیر کفن کے مٹی میں دبا دیا. ریگستان ہے، ریت ہے، مٹی میں دبا دیا، اوپر سے پانی بہا دیا تاکہ نشان مل جائے. دوسرے دن جب وہ روتے ہوئے سارے آئے تو ان کو نشان نہیں ملا، تو وہ روتے رہے اور ڈھونڈتے رہے. تو ایک بوڑھا بابا وہ مٹی اٹھا کے سونگ رہا تھا، چلانے لگا، رونے لگا کہ آؤ ادھر آؤ، یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بے شک حسین کا جسم ادھر ہی ہے، اس لیے کہ یہ جنت کے نوجوان کا سردار ہے اور اس کی خبر بے شک جنت کی خوشبو پھیلائے. تو یہ واقعہ ہوا. پھر جب یہ سر گھمایا جا رہا ہے اور پھر ان کمبختوں نے کفن نہیں دیا، جنازہ نہیں پڑا، تو وہ کہہ رہی ہے کہ تصفی علیہ الریاح، ہوا نے مٹی اڑا کر ان کو دفن کیا. اور کمبختوں نے پھر کیا کیا، آپ کا سر گھمایا جا رہا ہے، آپ کا سر گھمایا جا رہا ہے. عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. کمبخت ابن یزید، عبید اللہ ابن زیاد، کمبخت عبید اللہ ابن زیاد کے دربار، اس کی خدمت میں وہ سر پیش کیا گیا. تو وہ کمبخت چھڑی مارتا ہے ہونٹوں پہ اور آپ کے منہ پہ، اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، تو ان کے بدن میں کپکپی آ گئی، کانپنے لگے، رونے لگے، اور ان کا کہ کمبخت چڑی ہٹا لے ظالم، چڑی ہٹا لے. میں نے خود حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے کہ ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ تو اگر بوڑھا نہ ہوتا تو سر قلم کر دیتا. گھمایا جا رہا ہے، آپ کا سر گھمایا جا رہا ہے، پھر وہاں پیش کیا جا رہا ہے جو سب سے بڑا جو ظالم ہے، یزید کمبخت، یزید پلید منحوس. ہمارے جو علماء ہے اکابرین اساتذہ نے اس کو پلید کہا ہے. پلید تو پتہ ہے نا کہ کیا میننگ ہے، جس کا ہم زبان سے اس کا تلفظ اور اس کا معنی ہم بیان نہیں کرتے. پلید منحوس. اس نے کیا کیا، اس نے بھی چھڑی ماری. اور اس وقت غالباً حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے بھی کہا کہ ظالم چھڑی ہٹا لے. میں نے خود حضور کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے اور تو چھڑی مار رہا ہے. پھر کیا ہوا کہ وہاں جب وہ سارے پہنچے تو زین العابدین بھی وہاں موجود تھے. تو یزید کمبخت کیا کہتا ہے، یہ تو بڑا سیاسی آدمی تھا، مجھے تو وقت چاہیے، میں آج کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ اسی ایک بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. بڑا سیاسی آدمی تھا، 36 سال تک، 36 سال کی عمر میں اس کو حکومت ملی. اس سے پہلے وہ پک چکا تھا، سارا کچھ دیکھ چکا تھا، اس کو پلان کر چکا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کن سے خطرہ ہے، سارا کچھ اس کا پلان بنا ہوا تھا. اور 3 سال کی حکومت کی اس نے، کمبخت نے. یہ اس واقعے کے بعد اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو سکون نہیں ملا. اور علماء بزرگ اور اکابر کیا کہتے ہیں کہ سب سے جو بڑا عذاب ہے، سب سے بڑی جو سزا ہے، وہ بے سکون ہے، پریشان ہونا ہے. وہ پریشان نہ، 3 سال کے اندر ہی مر گیا.
اور امام العصر حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے کہ اس کو سکون نہیں ملا ہے، سب سے بڑا عذاب اس کو یہ ملا کہ سکون نہیں ملا ہے، اور 3 سال کے اندر اندر وہ مر گیا ہے، اس لیے کہ عالم اسلام کو بڑا صدمہ پہنچا، اس سے بڑا صدمہ اور لاحق ہوا، اور ایک وقت کے لیے بھی اس کو تو سکون نہیں ملا، اور عالم اسلام جو امت ہے اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کیا کہہ رہا تھا جی؟ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین سے وہ جدید کہنے لگا کہ حضرت غلطی ہو گئی ہے، کوئی شرط ہو تو پھر آپ بتا دیجئے، کوئی شرط ہو تو آپ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا میری 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سر حسین اور سر شہیدہ ہمارے سپرد کا ہو تاکہ ہم جا کے ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں حفاظت کے ساتھ مدینہ طیبہ جی آپ پہنچائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کیا ہے جی؟ تیسری شرط جو جمعے کی جو خطبہ ہے، خطبے کے لیے مجھے آپ اجازت دیں۔ اور چوتھی جو شرط ہے یہ ہے کہ قاتلان حسین کو ہمارے سپرد کرو۔ تو وہ بوکھلا گیا، کھمبا بوکھلا گیا اور کہتا ہے کون قاتلان حسین؟ تو لوگوں نے کہا خولی ہے۔ تو خولی کہتا ہے میں نہیں ہوں، وہ تو انس ابن سنان نخعی ہے، سنان ابن انس نخعی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کیوں قتل کرنا تھا، ایک مذاق بنا ہوا تھا، ادھر بڑا مجمع تھا، میں نے کیوں قتل کرنا تھا، وہ تو شمر زندوشن ہے۔ تو شمر کہتا ہے میں نے کیوں قتل کرنا ہے، میرا حسین کے ساتھ کیا دشمنی ہے، اس نے قتل کیا ہے جس کو حکومت کا خطرہ تھا، اس نے قتل کیا ہے۔ تو اس وقت یزید کھمبا کہتا ہے کہ یہ شرط میں پوری نہیں کر سکتا، آپ خطبہ دے دیجئے۔ تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو مجمع تھا، بڑا مجمع تھا، 60-70 ہزار کا مجمع تھا۔ وہاں جو سب سے جو بڑی مسجد تھی وہاں بڑا مجمع تھا، اور سب کے اندر ایک سناٹا تھا، انہیں کھلی آنکھوں سے سب دیکھ رہے تھے، بوکھلا گئے سارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا واقعہ حسین رضی اللہ عنہ کا سار یہاں کہ کوئی یعنی اتنے سارے پریشان ہو گئے تھے، رونا بھی نہیں آ رہا تھا ایسے۔ تو جیسے آپ نے وہاں خطبہ شروع کیا اور اہل البیت کے جو مناقب آپ نے شروع کیے، تو ایک دم سب کے جو آنکھوں سے بند ٹوٹ گیا، سارا مجمع رونے لگ گیا، ان کی محبت میں سارا مجمع رونے لگا، سب رونے لگے۔ تو یزید نے دیکھا کہ یہ سارے تو میرے پلے نہ پڑ جائے، میرے گربان تک نہ پہنچ جائے، تو اس نے جلدی سے کہا مؤذن کو کیا اذان دو۔ ڈر گیا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا کہ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے کہا اس کی گواہی تو ہم نے اپنے لہو سے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کی اپنی لہو سے گواہی دی ہے، ہم نے اپنے خون کے قطرے سے، ہم نے اپنے جو نا وہ پورا گھر ذبح کر کے ہم نے اس کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ سن لے یزید، کس کے نانے کا نام آ رہا ہے؟ تیرے نانے کا نام آ رہا ہے یا میرے نانے کا نام آ رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کون نکال سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ اولیس قد اعطیتک۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے حبیب، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے کہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی قیامت تک رہے گا، کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے، کلمے میں، اذان میں، نماز میں، ہر جگہ۔ تو یہ مختصر واقعہ ہے، وقت ہو گیا ہے، اور اگر اللہ پاک نے، اللہ رب العالمین نے توفیق دیا اندہ مجلس میں کچھ عرض کر دوں گا۔ میں اہل البیت کی محبت میں نے کچھ عرض کر دیا، جیسے شروع میں میں نے کہا کہ محبت میں کچھ عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی محبین میں سے بنا لے۔ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے تو ہم کہیں کیا کہ ہم تو آپ کے آقا کریم کے اہل البیت، آپ کے اولاد کے مراثی ہیں، یہ کہہ دیا۔ اور آخری جو پیغام ہے یہ حسین رضی کا جو واقعہ، یہ لا الہ الا اللہ کا یہ کہ پیغام ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے دی، سر کٹا دیا، سر کو نیزے میں چڑھا دیا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ اپنی جان نہیں بچا سکتے تھے، اور آپ کا خون بہا جو کائنات کا افضل ترین خون، زمین پہ پانی کی طرح سستا ہو کر بہا، لیکن آپ جان نہیں بچا سکتے تھے، صرف ایک بول پہ،
صرف ایک بول پہ اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اپنے اولاد کو ایک بول پہ بچا سکتے تھے، بیٹیاں، خواتین اور سب کو ایک بول پہ بچا سکتے تھے. اور وہ بول کیا تھا؟ میں یزید کمبخت ملعون ظالم کی بیعت کرتا ہوں، اس کا ساتھ دیتا ہوں. یہی اگر آپ کہہ دیتے میں یزید ظالم کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، لیکن کہا نہیں، میں اہل رسول ہوں، میں حسین ہوں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں. ابھی وقت نہیں ہے. میرا خون کس کا خون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کا خون ہے. میرا خون فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ کا خون ہے. میرا خون علی المرتضی اسد اللہ الغالب مولا علی کا خون ہے. میرا خون علی بابا نبی نانا کا خون ہے. میرا خون تو ظالم یزید چلا، تیر چلا لے، میری اولاد کو ذبح کر دے، سارا کچھ میں برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ میں ادنا ایمان پہ عمل نہیں کر سکتا. میرا ایمان ادنا ایمان نہیں ہے. اگر آپ ظلم کو دیکھو، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو ادنا درجہ کا ایمان یہ ہے کہ دل میں برا سمجھو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہو حسین رضی اللہ عنہ کا ایمان ادنا درجے کا تھا؟ سب سے اعلیٰ. اور اس وقت امت سو چکی تھی، ظلم پہ ششدر رہ گئی تھی. اس وقت کوئی بول نہیں سکتا تھا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے سر کٹا کر امت کو جگا دیا ہے. اور یہ مثال آج تک قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی کہ جب بھی کہیں بھی ظلم ہوگا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کی جاتی ہے. حق حق ہے، باطل باطل ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اذان پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ سنت